دوستوں، آج کی ویڈیو تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ایسی معلومات ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ لا علم اور جاہلیت کا شکار ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا، اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی، مجھے بھی پانی دیجیے، مجھے بھی پانی دیجیے۔ ایک اور روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور اللہ کے نبی کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ نے کبھی میرے ستر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ کے ستر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا اور حق بات کو قرآن کریم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ شرعاً ممانعت نہیں، البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جمع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و مافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و مافیہ سے بہت بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کیسے سردرات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے، تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو، اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمعی حاصل ہو جائے۔ ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے بجرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت سے رات کو اپنے پیار کے جادو سے جکڑ لے۔ دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بھی بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت روکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مباشرت کا خواہش مند ہے تو نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ میاں اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح ہونے تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا
गर्द व गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए। उसके साथ उसकी बीवी भी थी जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं और ना ही ये मेरे लिए है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जान लिया कि ये औरत अपने शोहर से नफ़रत करती है, इसलिए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को तराशवा ले और नाखन कुतर ले। जब शोहर फारिग होकर आया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अब अपनी बीवी के सामने जाओ। बीवी ने देखा तो दम बखुद रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, इन्हें ये पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता बरास्ता रहो, जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ही बनी संवरी रहें। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, जमा यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि ग़िज़ा की हदीस नबवी है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है, अलावा ये कि किसी एक को उज़र हो, इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया अंबिया की सुन्नत है। मुस्नद अहमद में है, सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी अपनी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ता है, तर्जुमा अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह मुझे भी शैतान से बचा और इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तू मुझे अता करे। अगर मियाँ बीवी इस ताल्लुक़ में औलाद का फ़ैसला कर दिया गया तो शैतान कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। शोहर अपनी बीवी की मर्ज़ी के बग़ैर ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह की मुद्दत तक उससे दूर रह सकता है। मियाँ बीवी का इकट्ठे गुस्ल करना, एक दूसरे के सत्तर यानी शर्मगाह को देखना गुनाह नहीं, लेकिन ना देखना बेहतर है कि शर्मगाह देखने से नज़र कमज़ोर होती है और नसियान यानी भूलने का मर्ज़ पैदा होता है। लिहाजा इकट्ठे गुस्ल करें तो बेहतर है कि 70 ढांप लें ताकि इस पे दूसरे की निगाह ना पड़े। मियाँ बीवी दोनों एक हिम्माम में बैक वक्त गुस्ल कर सकते हैं, मगर दोनों के 70 ढके हुए हों तो बेहतर है। हदीस में अल्लाह के नबी का अपनी बाज़ अज़वाज मुत्ताहिरात के साथ एक ही वक्त में गुस्ल करना मज़कूर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और बीवी से मोहब्बत और इनके हुकूक़ अता करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।